تو یہ جتنے بھی ہوئے ہیں نا سعودیہ کے ساتھ اور لیبیا کے ساتھ، یہ سارے ڈیفنس ایگریمنٹ ہیں۔ تو ان ڈیفنس ایگریمنٹس کو دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں، ہمارا ملک فوجستان بن چکا ہے۔ ہماری فوج بہت طاقتور ہے اور عوام کی صورتحال کیا ہے؟ 45% لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو 9 کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ کے کیا حالات ہیں؟ پہلے نمبر پہ افغانستان ہے، پھر چائنا، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، ایران، نیپال، بھوٹان اینڈ مالدیوز۔ ڈپڈ 17.05%۔ یہ خطرناک ہے ہمارے لیے کہ ہر ملک کے ساتھ ہماری ٹریڈ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ جو پاکستان ایکسپورٹس کرتا ہے وہ افغانستان کو کرتا ہے، تقریباً $2 بلین کی ایکسپورٹس ہے پاکستان۔ اسپیشل سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کسی ایکسپرٹ سے رائے لے لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ پنجاب کا فارمر دیوالیہ ہو جائے گا اگر افغانستان کے ساتھ یہ جو بارڈر بند ہے یہ نہ کھولا گیا۔ یہ ابھی آپ دیکھیں کہ کے پی کے سی ایم آئے ہیں سہیل افریدی، وہ لاہور کے جس بازار میں جاتے ہیں اس بازار کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس بھی آپ تجزیہ نگار کو دیکھیں، میں نے بتایا وہ ماتھا پیٹ رہے ہیں کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی، اکانومی بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ پاکستان کا جو کمپرومائزڈ قسم کا مین سٹریم میڈیا ہے، جسے ہم الیکٹرانک میڈیا بھی کہتے ہیں، وہ کئی ہفتوں سے اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کو 2025 میں کمال کامیابیاں ملی ہیں، بلکہ وہ تو اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ جب کا پاکستان بنا ہے تب کا ہمیں اتنی ہمارے ملک کو کامیابیاں نہیں ملی جتنی 2025 میں ملی ہیں۔ لیکن میں نے شروع میں لفظ بولا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ قسم کا میڈیا ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ یقین مانیں اگر گورنمنٹ سپورٹ نہ کرے اس میڈیا کو، اس وقت جتنے بھی مین سٹریم نیوز چینلز ہیں، تو ان کا سروائیول ہی بہت مشکل ہو جائے، کیونکہ لوگ ان کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، جس وجہ سے ان کی جو انکم ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں ان کے ویوز، ان کی جو اکثر ویڈیوز ہیں وہ چند ہزار ویوز ہوتے ہیں۔ جو عام سا یوٹیوبر ہے نا، اس کے بھی اتنے ویوز ہوتے ہیں جتنے اس مین سٹریم میڈیا کے ویوز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے بتایا کہ ان کی جو خبریں ہیں ان کی ریئل اسیسمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم ریئل اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح کے حالات ہیں جیسے شاندار حالات بتائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بتایا جا رہا ہے، سب سے بڑی کامیابی جو میڈیا پہ، کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جناب بہت کمال کے تعلقات ہیں اور بھارت کو نقصان ہوا ہے، اس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے جناب کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات سے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ عام آدمی کو تب فائدہ ہوتا ہے جب کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ ہو، اور خاص کر کسی ملک کو چیزیں ایکسپورٹ کی جائیں، باہر کے ملک چیزیں بھیجی جائیں، تو وہاں سے عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہوں گے ان کو پیسے آئیں گے، اور اس کے بعد ملک کو بھی بہت فائدہ ہوگا، زر مبادلہ آئے گا۔ تو امریکہ کے ساتھ ہماری ٹریڈ تو ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تھوڑی ٹریڈ ہے، لیکن وہ ٹریڈ اس طرح کی ہے جو کرتے بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں۔ جو عام بزنس مین ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنا مطلب بڑی سپر پاور ملک ہے، اس کے ساتھ عام بندے کے بس کا ہوگی نہیں کہ وہ سارے ڈاکومنٹس ارینج کرے اور ان کے ساتھ جو تجارت کے معاملات ہیں وہ ساری چیزیں پوری کریں۔ تو امریکہ کے ساتھ جو بہت بڑی تجارت ہوتی ہے اس میں سے ایک کپڑے کی تجارت بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب گارمنٹس وغیرہ جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی کمپنیز کے جاتے ہیں، جیسے میاں محمد منشا کی کمپنی ہے، نشاط، اس طرح کی چند کمپنیز ہیں جو امریکہ کے ساتھ تجارت کرتی ہیں۔ عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بار بار جو امریکہ لگایا ہوا ہے، اس سے عام آدمی کا کوئی فائدہ مجھے کوئی مین سٹریم میڈیا والا ثابت کر دے تو وہ نہیں ہے۔ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم امریکہ کی آغوش میں جا کے بیٹھے ہیں ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد سعودیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس جو اگریمنٹ ہے، اس کی بڑی مطلب یہاں پہ شادیانے بجائے گئے اور کہا گیا کہ یہ جو سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ سعودیہ میں بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ مطلب جا کے جابز کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی سعودیہ میں، اور ہمارے سعودی عرب سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ اچھے ہوں گے تو وہ وہاں پہ کام کر سکیں گے اور وہاں سے پیسے پاکستان میں بھیجیں گے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودیہ سے تعلقات اچھے نہیں ہونے چاہیے، سعودیہ ہمارا بہت بڑا پارٹنر ہے اور ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن یہ جس ڈیفنس اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس پہ یہ بجا رہے ہیں یہاں پہ شادی آنے میں، اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے عام آدمی کا کیا فائدہ ہے۔ یہ ڈیفنس ایگریمنٹس میں نہ تو عام آدمیوں نے سعودیہ کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہے اور نہ عام آدمیوں کا فائدہ ہے، نہ عام بندے کی پروڈکٹ جانی ہے۔ سعودیہ کے ساتھ اگر ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے تو اگر پاکستان ان کو کوئی بھی فوجی ساز و سامان دے گا
تو اس کے جو پیسے آئیں گے وہ پاکستان کی فوج استعمال کرے گی، دفاعی بجٹ میں استعمال ہوں گے، وہ عام لوگوں پر استعمال نہیں ہوں گے۔ تو اس سے بھی عام بندے کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عام بندے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو دونوں جو بڑی باتیں بتائی جا رہی ہیں، امریکہ اور سعودیہ، اس کا عام ہم جیسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک بہت بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے کہ جناب لیبیا کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہوئے ہیں نا سعودیہ کے ساتھ اور لیبیا کے ساتھ، یہ سارے ڈیفنس ایگریمنٹ ہیں۔ تو ان ڈیفنس ایگریمنٹس کو دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں، ہمارا ملک فوجستان بن چکا ہے۔ ہماری فوج بہت طاقتور ہے اور عوام کی صورتحال کیا ہے؟ 45% لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ 45% لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی روزی روٹی کی فکر ہے کہ پتہ نہیں ملے گی یا نہیں، یعنی کہ تقریباً آدھی آبادی۔ اور دوسری طرف جو فوج کے جنرل ہیں وہ دفاعی معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ لیبیا کے ساتھ بھی اگین اگر ہم انہیں کوئی طیارے دیں گے، کچھ بھی کریں گے، تو ادھر سے جو پیسہ آئے گا اس سے ہمارا ڈیفنس تو ضرور مضبوط ہوگا، لیکن عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جناب غزہ میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو آرمی ہے نا، اس کے ٹروپس جائیں گے اور ہمیں ایک رول ملے گا۔ تو اگین اس میں بھی دوبارہ ہمارے جو فوج ہے وہی جائے گی، اگر کوئی پیسہ آئے گا تو انہیں کو ملے گا، عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں، عام آدمی کے لیے کچھ نہیں، تو عام آدمی کے لیے کہاں سے کچھ مل سکتا ہے؟ عام آدمی کو مل سکتا ہے جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم تجارت کریں۔ دیکھیں، میں تجارت 2-3 بار میں نے بول دیا ہے، یہ دنیا ہی اب تجارت پہ چل رہی ہے۔ چائنا جو کہ ایک لحاظ سے امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، انہوں نے کیسے ترقی کی ہے؟ انہوں نے کوئی بہت زیادہ جنگیں لڑ کے ترقی نہیں کی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی اپنا دفاعی جو ساز و سامان ہے وہ بیچ کے ترقی کی ہے، بلکہ چائنا کیا بناتا ہے؟ اب چائنا دیکھیں، پاکستان میں ہم یہ عام پہننے والی چپل لینے چلے جائیں نا، جو ہم عام نہانے کے لیے پہنتے ہیں، چائنا وہ پاکستان میں 250-300 روپے کی بیچ رہا ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ چائنا سے تو اچھی خاصی کاسٹ آ جاتی پاکستان آتے ہوئے، لیکن انہوں نے اتنی سستی بنا لی ہے کہ 250-300 روپے کی ایک چپل بک جاتی۔ تو تجارت کر رہا ہے چائنا پوری دنیا کے ساتھ۔ فائدہ تبھی ہوگا جب ہم تجارت کریں گے۔ تو پھر تجارت کے حالات دیکھتے ہیں پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کیا ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو تجارت کے حالات دکھانے لگا ہوں نا، یہ جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک ڈیٹا ہے، جس پہ ڈون نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ڈون اخبار نے جو رپورٹ تیار کی، انہوں نے بھی اپنے پاس سے کوئی انالیسز نہیں کیا، بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اعداد و شمار دیے ہیں وہی ہیں۔ تو یہ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ سامنے پڑھیے گا کہ دا ویلیو آف، یہ جو ہائی لائٹ نہیں ہوا پہلے، میں اوپر والی ایک لائن نہیں ہوئی ہائی لائٹ، میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ دا ویلیو آف پاکستان ایکسپورٹس ٹو 9 کنٹریز، نیچے میں نے وہ ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ جو 9 کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ کے کیا حالات ہیں۔ پہلے نمبر پہ افغانستان ہے، پھر چائنا، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، ایران، نیپال، بھوٹان اینڈ مالدیوز۔ ڈپڈ 17.05% ٹو 1.635 بلین ان جولائی نومبر فائنینشیل ایئر 2026 فرام 1.97 بلین اوور دا سیم پیریڈ لاسٹ ایئر۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جولائی سے لے کے نومبر تک کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 5 مہینے، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر۔ تو یہ 5 مہینے کی رپورٹ ہے کہ ان 5 مہینوں میں یہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز لکھے ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، ان کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے اس میں 17.05% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اور پہلے یہ تجارت کتنی تھی؟ آگے لکھا ہوا ہے لاسٹ میں دیکھیں، 1.971 بلین ڈالرز کی تھی، جو کہ اب کتنی ہے ان 5 مہینوں میں؟ اگر پچھلے جو یعنی اس سے پچھلا جو فائنینشیل ایئر تھا، جو اس سے پچھلا مالی سال تھا، اس میں اتنی تھی، لیکن اب والے مالی سال میں کتنی ہے؟ 1.635 بلین، یعنی کہ 17.05% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اس میں بڑی خطرناک جو بات ہے نا، جی ہاں، یہ خطرناک ہے ہمارے لیے کہ ہر ملک کے ساتھ ہماری ٹریڈ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا چلیں افغانستان کا بارڈر تو بند ہے ہمارے، ان کے ساتھ کچھ معاملات ہیں، لیکن صرف افغانستان کے ساتھ ایکسپورٹس میں کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ یہ جتنے ملک لکھے ہوئے ہیں نا، جو آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، ہر ایک ملک کے ساتھ ہماری ایکسپورٹس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں، افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے۔ سب سے زیادہ جو پاکستان ایکسپورٹس کرتا ہے وہ افغانستان کو کرتا ہے، تقریباً 2 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس ہے پاکستان کی، جو پاکستان افغانستان کو ایکسپورٹ کرتا ہے چیزیں۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں، جس میں سیمنٹ ہے، میڈیسن ہے اور بہت ساری ایگریکلچر کی چیزیں ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر جس پہ زیادہ تر پنجاب کی آبادی ڈیپینڈنٹ ہے، وہ انحصار ہی اس کا افغانستان پہ ہے۔
اور میں یہاں پہ اسپیشل سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کسی ایکسپرٹ سے رائے لے لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ پنجاب کا فارمر دیوالیہ ہو جائے گا اگر افغانستان کے ساتھ یہ جو بارڈر بند ہے یہ نہ کھولا گیا۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کسی بھی اپنے ایگریکلچر ایکسپرٹ سے پوچھ سکتی ہیں، وہ انہیں بتا دے گا کہ پنجاب کے فارمر کا سروائیول ممکن ہی نہیں ہے افغانستان کا اگر بارڈر نہ کھولا جائے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ $2 بلین کی ٹریڈ ہے ہماری افغانستان کے ساتھ۔ اب آ جائیے کہ اس میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے، تو جناب یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے میں نے شو کر دی ہے۔ ایکسپورٹس ٹو افغانستان ڈپڈ 94.72% ان 5 مہینوں میں 94.72% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ 94.72 یعنی تقریباً ایکسپورٹس ختم ہو چکی ہیں افغانستان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آپ دیکھیں کہ اکتوبر کے مہینے سے تو بند ہے ہمارا بالکل بارڈر افغانستان کے ساتھ، تو اکتوبر بند، نومبر بند، یہ 2 مہینے تو بالکل بند میں گزر گئے ہیں، اسی لیے اتنی کمی واقع ہوئی ہے افغانستان کو ایکسپورٹس میں۔ پھر افغانستان کے بعد ایک بڑا اہم ملک آ جاتا ہے چائنا۔ چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چینی پاکستانی بھائی، چائنا پاکستان کا بڑا بھائی ہے، تو بڑے بھائی کے ساتھ بھی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حالانکہ ہماری فوجی مشقیں تو اکٹھی چل رہی ہیں، لیکن ایکسپورٹس کی بات کریں، تجارت کی بات کریں، جس نے آپ کے ملک کو اوپر اٹھانا ہے، وہ کم ہوئی ہے۔ تو چائنا کے ساتھ کتنی تجارت کم ہوئی ہے؟ پاکستان ایکسپورٹس ٹو چائنا فیل بائی 6%، 6.84% کی کمی واقع ہوئی ہے چائنا کے ساتھ تجارت میں۔ پھر دیکھیں جی، ایران بڑا اہم ملک ہے، کیونکہ ہماری یہ تینوں نیبر ساتھ ساتھ ہیں۔ پہلے میں نے افغانستان کی بات کی، چائنا کی بات کی، پھر ایران کی۔ تو ایران کے ساتھ جو ڈیٹا دیا ہے اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے یہ بھی ان کی سمری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نو ڈیٹا از اویلیبل ایز موسٹ ٹریڈ ود ایران از کنڈکٹیڈ وایا انفارمل چینلز۔ اب ایران کے ساتھ کیوں انفارمل چینلز کے ذریعے تجارت ہوتی ہے؟ وہ اس لیے انفارمل چینلز کے ذریعے ہوتی ہے کیونکہ جناب امریکہ نے بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایران پہ۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم ایران کے ساتھ تو بہت زیادہ تجارت کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ پابندیاں ہیں یورپ اور امریکہ کی ایران پہ، تو اسی لیے اس کا ڈیٹا شو ہی نہیں کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، شاید جان بوجھ کے شو نہیں کیا ہوگا کہ اگر یہ بتائیں گے کہ اتنی زیادہ ٹریڈ ہو رہی ہے ایران کے ساتھ تو مطلب امریکہ سے دوبارہ ہم پہ پریشر آئے گا، تو یہ تو ایران میں بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنی ہوئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایکسپورٹس میں کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے ساری کنٹریز کے بارے میں کہا ہے کہ کمی واقع ہوئی ہے۔ پھر آگے آ جائیے، بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان ایکسپورٹس ٹو بنگلہ دیش ڈکلائنڈ بائی 7.36%۔ یہ سب سے زیادہ غور کرنے والی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہمارا ایک سمندر کے ذریعے رابطہ ہے، اور انہیں پتہ، جن کو پتہ ہے ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ 50 سال سے یہ رابطہ نہیں تھا۔ مطلب دیکھیں، اگر ہم بات کریں کہ کیا ہمارا پہلے ایسٹ پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش بن گیا، اور ویسٹ پاکستان جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں کا آپس میں سمندر کے ذریعے رابطہ تھا، تو جی ہاں بالکل سمندر کے ذریعے رابطہ تھا۔ اسی لیے جب ملک بنایا گیا تھا تو یہ سوچا گیا تھا کہ چلے زمینی راستہ نہیں ہے تو سمندر کے ذریعے ایک راستہ تو ہے نا جس کے ذریعے چیزیں آ جا سکتی ہیں، اگرچہ بہت لمبا راستہ تھا لیکن راستہ موجود تھا۔ اور اگر میں بات کروں جناب 1960 تک مختلف کارگوز، بلکہ 1970 تک مختلف کارگوز چلتی رہی ہیں۔ سی کارگوز کی بات کر رہا ہوں، کراچی کے درمیان اور چٹاگانگ کے درمیان، کیونکہ پاکستان کی جو سب سے بڑی بندرگاہ ہے وہ کراچی ہے، اور بنگلہ دیش کے پاس اس وقت ایک ہی بڑی ایکٹیو بندرگاہ ہے وہ چٹاگانگ ہے، اس کے علاوہ کوئی بنگلہ دیش کے پاس بڑی بندرگاہ نہیں ہے اویلیبل۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ ایک پیسنجر اینڈ کارگو شپ MV شمس ایون آپریٹڈ آن دا کراچی چٹاگانگ روٹ ان دا 1960s، 1960 کے دور میں بھی، 60s کے زمانے میں بھی کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان ایک شپ کا نام بھی بتایا گیا ہے MV شمس، وہ چلتی ہوتی تھی۔ تو 1970-71 تک تجارت موجود تھی بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان بائی سی، لیکن 1971 میں جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تو بڑے ہی تلخ ہو کے علیحدہ ہوا۔ جب بھی کوئی ملک ٹوٹتا ہے تو وہ اچھے نوٹ پہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ تلخی پہ ٹوٹتا ہے۔ اتنی زیادہ تلخی تھی کہ اس کے بعد یہ سمندر کا راستہ بند ہو گیا۔ 1971 کے بعد 29 سال 2000 تک یہ راستہ بند رہا، پھر 2024 تک، تو تقریباً 50 سال سے زیادہ تو اس روٹ پہ کوئی تجارت ہوئی ہی نہیں، یہ روٹ ہی بند رہا۔ اگر ہوئی تو نہ ہونے کے برابر ہوئی، لیکن اس طرح سے یہ روٹ ایکٹیو نہیں تھا کیونکہ ہمارے تعلقات نہیں تھے اچھے۔ پھر اس کے بعد جب یہ شیخ حسینہ کو نکالا گیا بنگلہ دیش سے، وہاں پہ ایک طرح کا انقلاب آیا، تو اس کے بعد جو نئی رجیم آئی نا، انہوں نے وہ اس رجیم کے تعلقات بنے اچھے پاکستان کے ساتھ،
تو انہوں نے دوبارہ سے ٹریڈ شروع کی. اب یہ ٹریڈ کب شروع ہوتی ہے؟ نومبر 2024 میں. یہ ہائی لائٹ میں آپ دیکھیں ایک جو زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے وہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اے ڈائریکٹ سی روٹ بٹوین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش واز ری اسٹیبلشڈ ان نومبر 2024. نومبر 2024 میں دوبارہ سے ہماری تجارت شروع ہوتی ہے ود دا فرسٹ کارگو شپ سیلنگ فرام کراچی ٹو چٹاگانگ, مارکنگ دا فرسٹ ڈائریکٹ میری ٹائم لنک سنس 1971. 1971 کے بعد یہ پہلا ڈائریکٹ میری ٹائم لنک تھا, سمندر کے ذریعے لنک تھا. تو 2024 میں شروع ہونے والی تجارت, جیسے میں نے کہا, یہ سب سے اہم بات ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے. اگر کاش سوچنے والے سوچ لیں کہ 50 سال بند رہنے والی تجارت جو شروع ہوتی ہے کب؟ 2024 میں دوبارہ 2025 میں, اس میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے. دوبارہ سے دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے؟ 7.36% کی. یعنی کہ 50 سال کے بعد ہم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ, بلکہ اپنے ایک حصے کے ساتھ, جو ہمارا حصہ تھا, ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نہ دریا پل کرے مسمار میرے, ابھی کچھ لوگ ہیں اس پار میرے. تو یہ تو ہمارے ہی لوگ تھے نا. ایسٹ پاکستان آج بھی ہم سنیں تو ہمارا خون کھول جاتا ہے کہ جو ایسٹ پاکستان تھا آج وہ بنگلہ دیش ہے. ایک اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے حصے کے ساتھ ہم نے تجارت شروع کی کب؟ 2024 میں. تو اس ایکسپورٹ میں بھی 2025 میں کمی واقع ہو گئی ہے. کتنا زیادہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے پاکستان. میں نے افغانستان سے شروع کی ہے بات اور میں یہاں تک آ گیا ہوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمبرز ہیں, پہلے 5 منتھ جو اب تک گزرے ہیں نومبر تک کے اس فائنینشیل ایئر کے مالی سال کے, اس کا ڈیٹا دیا ہوا ہے, کوئی بھی بندہ جا کے چیک کر سکتا ہے. تو اس میں یہی بتایا گیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں جی, بنگلہ دیش سے آگے چلتے ہیں تو سری لنکا کی بات کرتے ہیں. سری لنکا سے ہمیشہ ہمارے اچھے تعلقات رہے. اور ایک اور بات میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سری لنکا کے ساتھ بھی اگر کراچی کے ذریعے سامان بھیجا جائے نا تو صرف 2-3 دن کا راستہ ہے. ایون پیریشیبل گڈز بھی بھیجی جا سکتی ہیں سری لنکا. پاکستان میں جو آلو ہے اس میں ایک ورائٹی ہے سانٹے ورائٹی. تو یہ جو سانٹے ورائٹی ہے نا, یہ سفید کلر کا آلو ہوتا ہے اور گول ہوتا ہے. یہ سانٹے آلو بہت زیادہ پاکستان سے سری لنکا جاتا ہے, کولمبو. بلکہ جو سب سے زیادہ آلو جاتا ہے, مطلب سانٹے ایکسپورٹ ہوتا ہے, وہ جاتا ہی کولمبو ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کراچی سے صرف 2-3 دن لگتے ہیں اور یہ 2-3 دن میں سامان پہنچ جاتا ہے کولمبو. تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ہمارے لیے کولمبو. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کولمبو کی جو ایکسپورٹس ہیں نا, یعنی سری لنکا کی جو ایکسپورٹس ہیں, وہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ 23.57% کی کمی واقع ہوئی ہے, یعنی کہ تقریباً 23.5% کی. تو یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ چوتھا حصہ ہی ہماری ایکسپورٹس نیچے آ گئی. اتنا بڑا جو ہے نا وہ ڈکلائن ہوا ہے, اتنی بڑی کمی واقع ہوئی ہے سری لنکا کے ساتھ تجارت میں, جو کہ بڑی فریکوینٹ تجارت ہے جس میں ٹائم بہت کم لگتا ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ حالات ہیں. پھر آپ نیپال کی اگر بات کریں اور مالدیو کی بات کریں, مالدیو کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ اب یہاں پہ آپ پہلے پڑھ لیتے ہیں جو لکھا ہوا ہے. ویری نیگلیجیبل ٹریڈ واز ریکارڈیڈ بٹوین پاکستان, دا مالدیوز اینڈ نیپال ڈیورنگ دا منتھس انڈر ریویو. ویری نیگلیجیبل جو شروع میں لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے نہ ہونے کے برابر تجارت ہوئی ہے نیپال اور مالدیوز کے ساتھ پاکستان کی. مالدیوز کے ساتھ تو پاکستان کا سمندر کے ذریعے ایک کنیکشن بھی بنتا ہے, سمندر کے ذریعے جایا جا سکتا ہے مالدیو. تو مالدیو کے ساتھ بھی تجارت کا نہ ہونے کے برابر ہونا, یہ بھی بہت مطلب ہمارے لیے خطرناک بات ہے. تو اب دیکھیں ہر وقت یہ جو میڈیا جو بتاتا رہتا ہے کہ پاکستان کی یہ کامیابی تو پاکستان کی وہ کامیابی, تو اس کو جب ہم نے اس کی ریئل اسیسمنٹ کی تو آپ کو پتہ چلا کہ 9 ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز بنتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہماری ایکسپورٹس میں کمی واقع ہوئی ہے. تو اب جب ایکسپورٹس نہیں ہوں گی, کسی بھی ملک کے پاس جو ریونیو آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آتا ہی تجارت اور ایکسپورٹ سے ہے. تو اگر ایکسپورٹس نہیں ہوں گی تو پھر ہم ملک کیسے چلائیں گے؟ پھر ہم ملک چلائیں گے قرضے سے یا بہت زیادہ ٹیکس لگا کے لوگوں پہ. تو ٹیکس کی جو حالت ہے, میں آپ کو شاید نیکسٹ ویڈیو ٹیکس پہ بنا دوں. میں نے ٹیکس کی بات کی ہے, میں آپ کو ایک اپنا بل دکھاؤں گا کہ میں نے کل 7,000 روپے کی شاپنگ کی جس پہ 1,000 روپے سے اوپر ٹیکس تھا. یعنی کہ 7واں حصہ میں نے ضرورت کی تھوڑی سی چیزیں خریدی ہیں گروسری سٹور سے, میں نے کوئی لگژری کی چیزیں نہیں لی ہیں. تو 7,000 کی چیزوں مطلب 7,000 اماؤنٹ بنی جس پہ 1,000 سے اوپر ٹیکس تھا. یہ حساب ہے یہاں پہ ٹیکس کا. تو جب آپ تجارت نہیں کریں گے جناب علی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یا آپ ٹیکس لگائیں گے اپنی عوام پہ, یعنی ان کا خون نچوڑیں گے,
یا آپ قرضے لیں گے، اور قرضے لینے کے لیے روزانہ سنتے ہیں جی IMF نے $1 ارب کی قسط دے دی، $1.5 ارب کی قسط دے دی، اور ہم $1 ارب اور $1.5 ارب کے لیے کتنی ان کی باتیں مانتے ہیں. اپنا ملک ہم نے مقروض رکھا ہوا ہے، ان کی مرضی کے بغیر ہم عوام سے بجلی کے بل تک نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. ہمارا بجلی کے یونٹ بھی IMF ڈیسائیڈ کرتا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کیسا ملک افغانستان، جس کے ساتھ ہماری $2 ارب کی ٹریڈ ہے، وہ ہم بند کر کے بیٹھے ہیں نا بنا کے. تو یہ ہے جناب ریئل آئینہ جو اس وقت پاکستان کا حال ہے. اور میں اگین کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہوں پاکستان کی حکومت کے خلاف یا پاکستان کے خلاف، تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے دیے ہوئے نمبرز ہیں، گورنمنٹ کا اپنا ڈیٹا ہے، اور گورنمنٹ کا اپنا ڈیٹا میں نے بتا کے اس پہ بات کی ہے. پھر اینڈ پہ اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ حالات ہیں کیوں، پاکستان پہ کیوں ٹریڈ نہیں ہو رہی ہیں. دیکھیں پوری دنیا اس پہ لکھ چکی ہے، بار بار میڈیا پہ بیچارے جو چاند ایک تجزیہ نگار بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مطلب اس بارے میں اپنا ماتھا بھی پیٹی جا رہے ہیں کہ جناب جتنی دیر تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اتنی دیر تک ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آ نہیں رہی. ایک رجیم ہے جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا، وہ سیٹیں چھین کے قبضہ کر کے بیٹھی ہے، اور اتنی ڈری ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ KP کے CM آئے ہیں سہیل افریدی، وہ لاہور کے جس بازار میں جاتے ہیں اس بازار کو بند کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو اینڈ پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں کہ میں کینال ویو میں رہتا ہوں، جو سوسائٹی ہے لاہور میں. تو یہاں پہ میں مین گیٹ سے باہر نکلنے لگا تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، ساری گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی، کل کی بات ہے. تو انہوں نے کہا جناب یہ اس لیے. میں نے کہا کیوں بند ہے گیٹ؟ میں نے جا کے پولیس والے سے پوچھا، کہتے جناب یہ سہیل افریدی آیا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ تو اندر ہے، ہم باہر بھی نہیں کسی کو نکلنے دے رہے. کہتے بس گیٹ بند ہے، نہ باہر جا سکتے ہیں نہ اندر آ سکتے ہیں. تو جب اتنا ڈر اور خوف ہوگا نا اس رجیم کو جو قبضہ کر کے بیٹھی ہے، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں عوام کو خدا کا خوف کریں. جو بھی طاقتور لوگ ہیں اس ملک میں، سارے جانتے ہیں طاقتور کون ہیں. اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں اور PTI کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کریں تاکہ ملک میں سٹیبلٹی آئے. اور میں کنکلوڈ اس لیے اس بات پہ نہیں کر رہا کہ میری یہ کوئی اپنی مرضی ہے، بلکہ جس بھی آپ تجزیہ نگار کو دیکھیں، میں نے بتایا وہ ماتھا پیٹ رہے ہیں کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی، اکانومی بہتر ہو ہی نہیں سکتی. تو خیر یہ حال ہے جو میں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے.